دوسرا رہے طالبان. دیکھیے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک آپ کے فائدے میں کیا ہے. کبھی کبھی آپ امریکہ کو مدد کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس کی مدد کرنا قومی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ طالبان کی مدد کرتے ہو. ایران نے کی ہے, کئی مرتبہ طالبان کی مدد کی ہے, اور کئی مرتبہ امریکہ کی مدد کی ہے. جب امریکنز حملہ کر رہے تھے اس وقت امریکہ کی مدد کی گئی تھی. طالبان, اب طالبان کے کون سے گروپ کو مارنے کے لیے, یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ قومی مفاد کیا ہے, شیعت کا مفاد کیا ہے. تو جو پارٹنرز ہیں مفادات کے وہ بدلتے رہتے ہیں, آپ کو اپنا قومی مفاد دیکھنا ہوتا ہے. وحدت کتنی مقدم ہے, ٹکڑے نہیں ہونا, ایک رہنا. مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام, لوگ ظالم حاکم بھی ہوں گے, وہ اگر جہاد کریں, دشمن عالم اسلام پر ہمراہ آور ہو جائے, ادھر ہجوم کرے, ہمارے علاقے میں گھسا ہے, جیسے عراق میں آ گیا, لبنان میں آ گیا, تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے؟ یہ امام وقت معصوم نہیں ہے, جہاد نہ کریں. تو خود امام علی رضا علیہ السلام کا آپ دیکھنے کافی میں آپ نے فرض, حالانکہ اس وقت عباسی تھے ظالم, اور کیسی زیادتیاں آپ نے فرمایا تم نے عباسیوں کو یاد دیکھنا, اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور جنگ نہیں لڑو گے رومی اور کافروں سے, فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينَ محمد, یہ ظاہری اسلام مل جائے گا تو اصلی دین کہاں رہے گا؟ پھر کلمہ ہی مل جائے گا دنیا سے. اس لیے نہ دیکھو کہ سنی حکومت کر رہا یا خارجی. میں نے امام محمد بن حسن شیبانی, یہ امام بسنیا کے شاگرد ہیں, بڑی کتاب لکھی المبسوط, اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی حکمران برائے نام مسلمان, اللہ کے رسول نے کہا وہ دین سے نکل جائیں گے, امیر المومنین کو, ان کے مخالفوں کو سب کو کافر کہتے ہیں, لعنت کرتے ہیں. اور اب بھی یہ سٹیٹس جو ہیں مسجد الرحمان, یہ خارجیوں کی آبادی فرقے کے سلطان ہے. تو امام محمد لکھتے ہیں اگر خارجی حکمران اور صحیح العقیدہ مسلمان وہاں رہتے ہوں مگر کفار حملہ کر دیں تو لوگوں کو اس حکمران کی مدد کرنی چاہیے. فرمایا اس خارجی کی مدد کرو. وہ پھر اللہ رسول کا نام لیتا ہے, خارج کافر آ جائیں گے پھر اچھا رہے گا. ذرا میری بات کو توجہ سنا, ہو سکتا ہے کچھ کر بھی ہوں مگر میں بددیانتی نہیں کرنا چاہتا کہ میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو باتیں کروں. مولانا نے اگر مجھے دعوت دیا تو میں الحمد للہ اس کا جواب دیں کہ وہ باتیں کہہ دوں جو کل اللہ کے ہاں کہہ دوں کہ میں نے بھائی لوگوں تک صحیح بات پہنچا دی. آخرت کا ایمان جو نا حقیقی, وہ بے شک آپ سن ہی رہے, یہ شیعہ رہے, وہ وہاں کی بات ہے. مگر دنیا میں جب ایک دوسرے سے برتاؤ, دکان پر آپ جاتے ہیں, آپ کہہ رہی ہے تو سنی بیٹھا ہے, کافر ہے, اس کا دیا میں کیوں کھاؤں, گوشت کیوں خریدوں, نہ بھائی وہ مسلم ہے. دنیا میں جو اسلام چاہیے نا وہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو گواہیاں جو دیتا ہے ہر شخص اس کو مسلم کہے گا. جو نہیں کہتا نادان ہے, دین کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے. ان شہادتوں کے بعد مسلم. تو جہاد کا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں حکمرانوں کی, یہ کرو کہ ہم ان علاقوں کو بچا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے علاقے بچے رہیں. کلمہ تو یہاں چلتا رہے, کفار آ جائیں گے تو کیا بنے. اور حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج جیسے آدمی عبد الملک ان کو بھیج دیتا تھا امیر حج بنا کر, بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے پڑتے. اور وہاں ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ اس سے پتہ چلا کہ فاسق ہو, فاجر ہو, خبیث ہو, کوئی نامراد ہو, اگر وہ حج کا امیر ہے ہمیں کیا, ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم کیوں چھوڑ دیں.